علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، میرے ہم مشن ہم فکر ساتھیوں، آج کی اس بابرکت محفل میں جس عنوان کے تحت حاضر خدمت ہوا ہوں وہ موضوع گستاخ رسول کے نام سے معلوم ہے۔ اللہ تعالی مجھے حقیقت اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب و مکرم نہ جانا جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ، اولاد اور باقی اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا شروع دن سے یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و تعلق کے بغیر ایمان کا دعویٰ باطل و غلط ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآنی نصوص، احادیث مبارکہ، عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فتاوی ائمہ اور اجماع امت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کی معافی کو ہرگز قبول نہ کیا جائے، اور وہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ کے عملی مصداق ہوں گے، جیسے کہ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان یہودیۃ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اسے ہلاک کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ ایک اور جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابی جلد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکفینی عدوی، میرے دشمن کی خبر کون لے گا، تو حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، فتح مکہ والے دن آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن اس دن بھی 6 آدمیوں کے بارے میں فرمایا، ان وجدتموہم تحت استار الکعبۃ فاقتلوہم، ان کو کعبے کے پردے کے نیچے پاؤ تب بھی قتل کرو، کیونکہ یہ گستاخان رسول تھے۔ ان میں حبار بن اسود، ابن ابی سرح، مقید بن صبابہ، حویرث اور ابن قتل شامل تھے۔ اس کے علاوہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخان رسول کی ایک لمبی فہرست شامل ہے، جن کی گردنیں آپ کے اصحاب نے اڑا دی تھی اور بعض پر قدرتی عذاب نازل ہوا۔ اجمالی طور پر ان میں ابو لہب، ابو جہل، مسلمہ کذاب، ابو رافع یہودی، جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے اب ایک نظر فتاوی ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ گستاخان رسول کی کیا سزا سناتے ہیں۔ امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر فرماتے ہیں، اجمع عوام اہل العلم علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل۔ امام خطابی فرماتے ہیں، لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم او کافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم۔ ایک اور جگہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان له ان يعفو عمن شتمه وصبه في حياته وليس للأمة ان يعفو عن ذلك۔ ان تمام اقوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گستاخان رسول کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، لہذا امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ واضح علم دین سے لے کر غازی عامر چیمن تک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ شاہ جنوں بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، شاہ جنوں بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، کہ حملہ ذات عالی پر گوارا کر نہیں سکتا۔ رہے وہ زیر خنجر سر میرا تسلیم ہے لیکن، رہے وہ زیر خنجر سر میرا تسلیم ہے لیکن، عقیدت پر چلے نشتر گوارا کر نہیں سکتا۔ امام انبیاء کی شان اقدس میں یہ بے باکی، امام انبیاء کی شان اقدس میں یہ بے باکی، صحافت اس قدر کو سرگوارا کر نہیں سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔